بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک عالم دین کی درد بھری داستان۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کی تشریح کیا کرتے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں کسی موقع پر بھی اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ بات کرو۔ نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اور بعض وقت بیان کرتے کرتے ان کی آواز لرزنے کانپنے لگتی اور الفاظ رک رک کر زبان سے نکلتے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہنے لگتی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری طرح سب حیرت زدہ ہیں کہ آخر ان آیات قرآنی کی تشریح میں مولوی صاحب پر اس قدر گریہ وزاری کیوں طاری ہوتی ہے۔ اس کی ان سے ضرور وجہ دریافت کرنے چاہیے تاکہ ہمیں بھی کچھ نصیحت حاصل ہو۔ لہذا جب بات ختم ہو چکا تھا، ہم نے ان کو چائے پینے کے لیے کہا۔ ہمارے زیادہ اصرار کرنے سے مولوی صاحب مان گئے۔ ہم حرم شریف سے باہر نکل کر ایک ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گئے۔ حج کے دنوں میں حرم شریف کے آس پاس جتنے ہوٹل ہوتے ہیں وہ اکثر دن رات ہی کھلے رہتے ہیں۔ غرض ہم بھی ایک ہوٹل میں جا کر چائے پینے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب، کیا آپ ہمیں اتنا فرمائیں گے اور اس پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالیں گے کہ ان آیات الہی کی تشریح میں جناب اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہوتے ہیں؟ مولانا صاحب نے اس طرح سے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کے رہنے والا ہوں۔ میرے والدین شہر میں رہتے تھے اور میرے والد ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے۔ پڑھے لکھے تو معمولی سے تھے لیکن نہایت نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میری عمر ابھی 4 سال ہی کی تھی کہ مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ میرے والدین مجھے دینی علوم کی تعلیم دلانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے 18 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ لی۔ دینی تعلیم کے دوران انگریزی بھی پڑھتا تھا اور والد صاحب کے ایک دوست کے مدرسے سے میں نے میٹرک یعنی 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی۔ میں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کر لیا۔ والد صاحب کو اس زمانے میں نوکری کے 200 روپے ملتے تھے، جن سے پورے گھر کا خرچ چلانا پڑتا تھا اور آئندہ کے لیے فکر کرنی تھی۔ میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں اب کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا انتظام سنبھالنے میں آسانی ہو، لیکن میرا پکا ارادہ کالج میں داخل ہونے کا ہو چکا تھا۔ میں نے والد صاحب کی بے حد خوش آمد کی اور ان کو منایا۔ آخر کار والد صاحب راضی ہو گئے۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری والدہ بڑی کفایت شعار اور عقل مند تھی۔ اپنی خالی وقت میں وہ موم بتیاں بنا کر اچھے خاصے پیسے حاصل کر لیتی۔ اس طرح ان کی محنت تو بہت کرنی پڑتی لیکن وہ میرے سب ضروریات پوری کرتی۔ فیس تو والد صاحب دے دیتے تھے اور دوسری ضروریات کے لیے میری والدہ مجھے چھپکے سے روپے بھیج دیتی۔ مجھے معلوم تھا کہ والد صاحب بھی میرے اخراجات اور دوسرے بھائیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ڈیوٹی سے زیادہ وقت اور اوور ٹائم کام کرتے تھے۔ اس طرح ان کو زیادہ پیسے حاصل ہو جاتے اور ہمارا خرچ چلتا رہا اور میں نے 6 سال میں ڈگری حاصل کر لی۔ میں نے ڈگری تو بے شک حاصل کر لی، مگر اس کالج کی تعلیم کے دوران اور اس زمانے میں کالج کے ماحول کے رہن سہن نے میرے اسلامی شعار اور طریقے کو بالکل ہی بدل دیا اور میں اسلامیات کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔
اس لیے یہ ماحول ہی نیا اور ایسا تھا کہ میں وہاں کا رنگ لیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرا ذہن، میرے خیالات جدید تعلیم و تربیت سے بے حد متاثر ہو چکے تھے۔ اب کیسا دین اور کیسے دین کی باتوں پر چلنا اور کیسی نماز روزہ کرنا، میرے حالات اور خیالات سب ہی بدل چکے تھے۔ میں نے چھٹے سال کالج میں اول نمبر کی کامیابی حاصل کی، اس لیے درخواست دینے پر مجھے اسی کالج میں ملازمت مل گئی اور میں 350 ماہوار تنخواہ پانے لگا۔ چند سالوں میں میری تنخواہ 500 روپے ہو گئی۔ اب والدین نے میری شادی کی فکر کی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نیک اور دیندار لڑکی سے میری شادی ہو جو گھر میں ایک اچھی بہو کی طرح رہے، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ وہ آج کی نئی تہذیب اور نئی تعلیم سے واقف ہوتا ہو اور اعلیٰ سوسائٹی کا ہو، ہر ایک کے ساتھ کھلے عام باتیں کر سکے، ننگے ڈانس دیکھ سکے اور ننگے ڈانس کر سکے، سینہ تان کر بازاروں میں چل سکے اور ہر بے حیائی کے کام میں ترقی کر کے آگے بڑھ سکے۔ لہذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں کے ذریعے سے اپنے والد صاحب سے کر دیا، لیکن انہوں نے پسند نہ کیا اور برا مانا۔ لیکن مجھے نئی روشنی کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ ایسا بھوت سر پر سوار تھا کہ کہاں کا خدا کا خوف اور کہاں کا دین کا شوق، نہ قرآن مجید سے محبت اور نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے الفت۔ ہر طرف سے نفس و شیطان نے پوری طرح سے رنگ چڑھا دیا اور میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں باپ کی بات کسی طرح بھی میری عقل میں نہ آتی تھی اور نہ ہی میں ماننے کے لیے تیار تھا۔ بہرحال میں نے اپنے والدین کو بار بار اصرار کر کے راضی کر لیا اور میرے اصرار سے راضی ہو گئے، شاید اس وجہ سے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر وہ انکار کر دیں گے تو شاید میں اپنی من مانی کروں۔ اس خوف سے انہوں نے ہاں کر دی، لہٰذا ایک فیش ایبل جاہل بے دین سے بے زور لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کو ابھی 2-4 مہینے ہوئے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں ایک گیس کی ٹینکی پھٹ جانے سے ان کے دونوں آنکھیں جاتی رہی، اس لیے اب وہ کارخانے میں جانے سے معذور اور بیکار ہو گئے اور کام کے قابل نہ رہے، اور اب وہ گھر ہی میں رہنے لگے اور ان کے کارخانے کی طرف سے ایک معمولی رقم معذوری الاؤنس کے طور پر ملنے لگا۔ میرے بیوی کو اسلامی تعلیم و تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا، تو صرف آزاد خیال اور تیز مزاج عورت تھی، جیسے نہ خوف خدا اور نہ عشق مصطفیٰ۔ وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے، وہ تو پہلے ہی دین سے جاہل مطلق تھی۔ کچھ اس کے سہیلیوں نے اس کا کان بھر دیے کہ ارے دیکھو، ساس سسر کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں، بلکہ ساس سسر تو تمہارے خدمت کے لیے ہے، تم ان سے جو چاہو خدمت لینا۔ جو لڑکیاں جاہل، گنوار اور بے عقل ہوتی ہیں وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کرتی ہیں، تمہارا کوئی حق و حقوق نہیں کہ ان کی خدمت کرنے کا پر ذمہ داری ہو، تم اپنے شوہر کی ہو کر رہنا بس۔ اس وقت میں کسی انگریز سے کم نہ تھا۔ میرے دن رات صبح و شام عیش و مزے میں گزرتے، سوائے خواہشات نفسانی کے نشے کے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میری محبوبہ بیوی میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے نفرت اور پرہیز کرتی ہے، تو میں اس پر ناراض ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا کہ میں اس کی ہر حرکت پر اظہار پسندگی کرتا تھا۔ میں اس کی تلخ مزاجی اور ڈانٹ ڈپٹ کو برا جانتا تھا۔ وہ میرے سامنے میرے والدین کو کچھ بھی برا بھلا کہتی رہتی، لیکن میرے کان پر جوں تک نہ رینگتی اور مجھے ذرا بھر بھی احساس اور برا معلوم نہ ہوتا تھا۔ اب وہ میرے والدین پر ہر آئے دن طرح طرح کے الزامات لگانے لگی، لیکن کیا کرتا، میں اب صرف نفس کا بندہ بن کر رہ گیا تھا اور روحانی موت مر چکا تھا۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، حتیٰ کہ زبان تک اس کے سامنے نہ ہلاتا، بس ہر وقت اسی کا کلمہ پڑھتا اور اسی کی محبت کے گن گاتا، جو کچھ ہوتا دیکھتا رہتا۔ پیارے والدین نے بے بس اور مجبور، لاچار اور نہایت تنگ آ کر مجھ سے فریاد اور شکایت کی کہ آہ میری بدبختی، تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ بڑی عقل مند اور صاحب سلیقہ ہے، آپ کی عقل ٹھیک نہیں ہے۔ ایک روز کی بات ہے کہ والد صاحب رات کو کسی ضرورت سے پانی لینے کے لیے اٹھے تو نابینا تو تھے ہی، ایک اسٹول سے ٹکرا گئے اور اسی اسٹول پر
دودھ کے برتن رکھا تھا وہ زمین پر گر گیا اور سارا دودھ زمین پر الٹ گیا۔ بس پھر کیا تھا؟ بیگم صاحبہ اٹھی اور ان کو بہت بری طرح للکارا، تمہیں شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے؟ چھوٹے منع کا دودھ رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہو چپکے سے خود پی لوں؟ خبردار، آئندہ ایسی حرکت کی اچھی طرح دودھ پینے کا مزہ چکھا دوں گی۔ میری دکھی والدہ بھی جاگ رہی تھی، انہوں نے بڑی نرم آواز سے کہا، نہیں بیٹی، یہ ایسا نہ کہو، یہ تو پانی پینے اٹھے تھے، سامنے اسٹول تھا، دودھ کا برتن گر گیا۔ حضرات کرام، مزید ملتے ہیں کل انشاءاللہ عز و جل اسی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے، والسلام۔